أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ سارے ہی بڑے مقام اور مرتبے والے تھے، پاکیزہ ہستیاں تھیں، امتوں کے لیے اسوہ حسنہ تھے، علم و عمل، زہد و تقویٰ کے پیکر تھے۔ ان تمام انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اور آپ کی ذات والے صفات بڑی ہی جلیل القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امتیازات بخشے، آپ کو کچھ ایسے مرتبے عطا کیے اور آپ سے ایسے پہلوؤں سے دین کا کام لیا جو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ہاں ہمیں نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور قریباً 69 دفعہ نام لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک شرف یہ بھی بخشا کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے پیغمبر، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ سچ بیان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں، اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان بالکل سچے ہیں۔ ان سچے فرمان اور ان سچے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا منہج، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو حنیف تھے، یکسو تھے۔ ہمارے لیے اور ہر امت کے لیے ویسے تو واجب الاتباع ان کا اپنا نبی اور رسول ہوتا ہے، ہمارے لیے بنیادی طور پر تو واجب الاتباع
ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت میں ایسے پہلو اور ایسی صفات موجود تھیں کہ بھائی ان کو دیکھو، سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرو اور پھر اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق اپنا منہج، طریقہ اور راستہ بناؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بھی پابند کر دیا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریق ہے، دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ اور جذبہ ہے، اور پھر دین کی تبلیغ اور اشاعت کا جو طریق اور منہج ہے، منہج ابراہیمی جو ہے یہ بڑا قدر و قیمت والا منہج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اگر اس حوالے سے گفتگو کی جائے یا کوئی کتاب لکھی جائے یا موضوعات ترتیب دیے جائیں تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ سیرت ابراہیم کی ہم بے شمار پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو میں سیرت ابراہیم سے سبق، عبرت، نصیحت ملے گی۔ میں نے جو آج کا عنوان چنا، موجودہ دور میں جو ہمارے مسائل انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں درپیش ہیں، اس حوالے سے سیرت ابراہیمی سے ہمیں کیا نصیحتیں اور سبق ملتے ہیں۔ ویسے تو کئی ایک پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں 4 پہلوؤں سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیرت ابراہیم کے 4 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو ہم انفرادی طور پر بھی اپنائیں، ہمارے جو انفرادی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور اجتماعی طور پر اپنائیں بطور قوم، تب بھی ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اور میں اپنے آپ میں اور دیگر مسلمانان ملت میں جو فقدان سمجھتا ہوں، جو ہمارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خطیب کا سنانا عمومی طور پر، اور جو سامعین ہیں ان کا سننا، سماعت کرنا، ہمارا یہ سارا سسٹم مسجد کے دروازے کے اندر ہے۔ ہم بڑے شوق سے علماء کو سنتے ہیں، ان کی تقاریر سے، وہ جو علمی نکات پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بڑی ہی لذت پیدا ہوتی ہے، وقتی طور پر بڑا ایمان بڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد کے دروازے کے اندر ہوتا ہے۔ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہم ان استدلالات سے اور خطباء جو نکات بیان کرتے ہیں، ان نکات کو اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا ہونے سے ہم جو ہے وہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین بھی مسجد کے دروازے کے اندر ہی قائم ہے۔ معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، شہروں میں، ملک میں اس دین کا نفاذ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو یہ تہیہ اور عزم اور پختہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ یہ جو آج ہمیں نصیحتیں ملی ہیں، یا روزانہ یا ہر جمعے پہ یا ہر درس میں جو ملتی ہیں، یہ ہمارے اپنانے کے لیے ہیں، زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہیں، تب ہمیں اس کا وہ فائدہ حاصل ہوگا جو فائدہ علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی جو چیز سیرت ابراہیم سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ کوئی
بسا اوقات ہمارے دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ شاید آج عجیب و غریب قسم کا موضوع ہے یا نیا موضوع ہے تو کوئی ایسی بات ہوگی جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بھئی باتیں وہی ہیں جو اہل علم بیان کرتے آئے ہیں، دین تو وہی ہے جو 1400 سالوں سے موجود ہے، وہ وہی الہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی، وہی ضابطے ہیں، وہی اصول ہیں، صرف یہ یاد دہانی ہوتی ہے، بسا اوقات ایک نئے طرز اور طریق سے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات سیرت ابراہیم کا جو عظیم الشان اور روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں، اپنے جسم پر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں نافذ کر دینا، لاگو کر دینا، یہ عظیم الشان پہلو ہے۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ تعریف اور ثنا بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی حکم سے، کسی بات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، ان کو آزمانا چاہا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورے اترے، امتحان میں پورے اترے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر، نواہی، جو نیکیوں کے حکم دیے، جو برائیوں سے روکا، پورے کا پورا دین اسلام، دین الہی، یہ بکلمات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دین سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا، اس دین کو ہر پہلو سے اس دین کی اتباع کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی۔ صرف سجدہ، رکوع، قیام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مسجد کی تعمیر، پتھر لگانا بیٹے کو ساتھ لگا کے، اور مسجد کی صفائی ستھرائی، ان کاموں کی حد تک نہیں، یا لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، عقیدے کی اصلاح، صرف اس تک محدود نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا دین نازل کیا، پورا دین، ہمارا دین، آپ اٹھائیں قرآن مجید کو، کیا قرآن مجید میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا بیان ہے، یا کوئی دین کے اور معاملات بھی بیان ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں، ہمیں اخلاقیات ملتا ہے، معاشرت ملتی ہے، بادشاہت کا نظام ملتا ہے، نظم و نسق ملکی طور پر کیسے چلانا ہے، گھر کا نظام ملتا ہے، شادی کے احکامات ملتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کے احکامات ملتے ہیں، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات ملتے ہیں، یتیم کے مال کے حوالے سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، بہنوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کون سا پہلو ہے جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا؟ ابراہیمی منہج یہ ہے کہ پورے کا پورا دین، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین، جو ہمیں مسئلہ پیش آتا جائے، ہم دین کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوتے جائیں، اور بلا خوف لومت لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے بے خوف ہو کے، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے، لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی نظروں اور لوگوں کے دکھاووں اور ان ساری باتوں سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی ان کے رب نے کہا ابراہیم میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے مطیع بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ، میری بات ماننے والے بن جاؤ، ابراہیم نے کیا کہا؟
یہ نہیں کہا کہ چلو یہ معاملہ تو اب پیش آ گیا ہے، یہاں پر تو مجبوری ہے، آئندہ ایسا کریں گے، چلو یہ تو عبادت نماز روزے سے متعلق نہیں ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا لچک دکھا جاتے ہیں، ایسے نہیں کہا۔ چلو یہ تو فرض تو نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، لہٰذا اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، ایسے نہیں کہا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم یہاں پہ اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، قال اسلم، تو انہوں نے کہا یا میرے اللہ میں نے جھکا دیا، میں آپ کا اطاعت گزار بن چکا ہوں، یہاں پہ آپ کا حکم ہے، میرا سر تسلیم خم ہے، آپ کے حکم کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری سوچ، فکر، عقل، سمجھ بوجھ، معاشرہ، یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں، آپ کا حکم آ گیا یا اللہ اسلم تو قال اسلم تو میں۔ اندازہ کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک آپ کی سیرت کا بڑا روشن پہلو ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کی جو آیت ہے تفسیر تبری میں ان کی تفسیر موجود ہے، وہ کہتے ہیں ما ابتلی احد بهذا الدین فقام به كله غیر ابراہیم، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں ہے جس کو پورے دین کے ساتھ آزمایا گیا ہو سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے پورا کر دکھایا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے دین کے ہر معاملے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ابتلی بالاسلام فاتمہ، انہیں پورے دین اسلام کے ساتھ آزمایا گیا، انہوں نے پورے دین اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ دین ہے ہمارے لیے آسان ترین، ہماری آسانیوں کے لیے، زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اور یہاں پر آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جب بھی آزمایا، جب بھی جو بھی دین کا حکم، دین کا عمل پیش کیا کہ ابراہیم اس پر عمل کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بلا چونو چرا عمل کر کے دکھایا۔ جب عمل کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنانے لگا ہوں، تجھے امامت دینے لگا ہوں، لوگوں کی رہنمائی تجھے دینے لگا ہوں، لوگوں کو تیرے پیچھے لگاؤں گا۔ آپ دیکھیں نا ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے قرآن میں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم آج سے بعد قیامت تک تیرے منہج ملت ابراہیمی کو زندہ رکھوں گا، تجھے رہنما اور پیشوا بنانے لگا ہوں۔ یہ کوئی تھوڑی بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اگلی بات دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے صدارت وزارت مل رہی ہے بس کافی ہے، یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، معاشرہ تو نسلوں سے چلتا ہے، مجھے ایک نسل کی بقا تو نہیں چاہیے، مجھے ایک نسل کی اصلاح تو نہیں چاہیے کہ میرے دور میں سارا نظام اچھا ہو، دینی ہو، اسلام والا ہو۔ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے میری ذریت میں بھی امامت چاہیے، وہاں بھی اصلاح چاہیے، وہاں بھی امن چاہیے، میں ان کو بھی فساد سے بچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا معاشرہ بھی پرامن دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم جو تیرے منہج کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق چلے گا اس کو امامت حاصل ہوگی، ظالم کو نہیں حاصل ہوگی۔ جو اس منہج سے روگردانی کرے گا، اسلام سے روگردانی کرے گا، احکامات الہیہ سے روگردانی کرے گا، وہ ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اور پھر اس کے بعد ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ ظلم ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ فرمایا جو ظالم ہوگا
جو میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، باقیوں کو پہنچے گا۔ یعنی یہ نسلوں تک اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے، امامت کیسے حاصل ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی، اسلامی حکومت کا قیام کیسے ہوگا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیے۔ آپ کی صرف عبادت ریاضت نہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، یہ سارا کچھ اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے، برداشت کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے، مارنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے نا ذرا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، کتنی قربانیاں پیش کی، اس کے نتیجے میں امامت حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح نصیب ہوتی ہے، امن و امان ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اعترافاً قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس آیت کی اعزاز میں، جواب میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم میرا بڑا وفادار ہے، ابراہیم نے اپنے سارے وعدے پورے کر دکھائے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ ہے جس نے سارے وعدے وفا کر دیے، ہر حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، سیرت ابراہیمی سے ہمیں جو درس ملتا ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، صحیح اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ دوسرا پہلو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حنیف بیان کی ہے، کئی جگہ پر، ملت ابراہیم حنیفہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، اپنی ذات میں انجمن تھے، ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرد واحد شمار نہیں کیے جائیں گے، پوری امت شمار کیے جائیں گے۔ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ حنیفا، حنیف کا معنی یکسو کیا جاتا ہے، یہ پچھلے سال بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس پر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَسُمِّيَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا لِأَنَّهُ حَنَفَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، اصل میں لغت میں حنیف، حنفا کہتے ہیں کسی چیز کی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا۔ جو بندہ پاؤں کا کمزور ہوتا ہے نا، ٹیڑھے پاؤں ہوتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں احنف، کیونکہ وہ اپنے ایک پاؤں پہ قائم نہیں رہ سکتا، ایک پاؤں پہ جب کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف جھک جاتا ہے، وہ ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں احنف۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَسُمِّيَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا لِأَنَّهُ حَنَفَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے دین کے سامنے جھک گئے، اللہ کے دین کے آگے جھک گئے، باقی سارے ادیان کو، سارے باطل جو دین تھے ان کو چھوڑ کر ایک اللہ والے بن گئے، یہ ہے حنیف۔ بڑی باکمال صفت ہے حنیف سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ایک اور معنی بھی ہے حنیف کا، امام قرطبی آگے لکھتے ہیں وقال قوم الحنف الاستقامت فسمی دین ابراہیم حنیفا لاستقامتہ، حنیف کا ایک معنی کیا ہے؟ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ گئے تھے، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا۔ جب آپ پورے معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں، پوری دنیا سے ٹکر لے لیتے ہیں، وقت کے بادشاہ سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں،
وہ آگ میں ڈالتا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے شریکوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے عبادت خانوں میں چلے جاتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ مجھ سے کیا کریں گے۔ اور کتنا بھیانک نتیجہ ہے کہ پورے علاقے کے لوگوں نے نظر مان کے آگ جلائی ہے کہ ابراہیم جو ہمارے خداؤں کا مخالف ہے اور دشمن ہے، اس کے لیے نظر مان کے آگ جلائی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں آگ جلا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی دہکتی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، باپ کی جھڑکیاں سننی پڑ رہی ہیں، اولاد کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، بے آب و گیا زمین کے اندر۔ اچھا، اللہ کے حکم آ گیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، چلا دی ہے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، چلا دی ہے۔ یہ ہے حنیف۔ حنیف بننا کوئی آسان کام ہے؟ یکسو ہونا، ایک اللہ والا بن جانا۔ جب بندہ ایک اللہ والا بن جاتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر جو اللہ کی مدد میں لگتا ہے، اللہ کے دین کی مدد میں لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تم میری طرف ایک قدم بڑھاتے ہو، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت کا ایک روشن پہلو کہ اپنے آپ کو ایک اللہ والا بنا دیں، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، مجبوریوں سے بالا تر ہو کر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ دین الہی کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، یہ نہیں کہ معاشرے کی مجبوری کیا ہے، یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کو مانا جائے۔ یہ دوسرا پہلو تھا۔ اور یہاں پر ایک بات قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 97، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں۔ تقویٰ کا معنی بھی کیا ہے کہ ہر شبے والی چیز کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ کہیں اگر میں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں نہ آ جائے، شبہات سے بھی دور ہو جانا۔ اگر یہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں، اللہ والے بن جائیں، کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ مہنگائی کے عذاب نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ہمیں سارا قصور ہمارے حکمرانوں میں نظر آتا ہے، ہمیں سارا قصور ان سیاسی پارٹیوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ جیسی عوام ہوگی ویسا میں حکمران بھیجوں گا۔ ہم اپنے آپ کو تو پاک پوتر سمجھتے ہیں اور حکمران سارے غلط ہیں، سارا کام انہوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ بھائی جیسی عوام ہوگی، جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ لگے گی۔ جیسے ہم ہیں ہم پر یہ مسلط کر دیے گئے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو کوئی اچھائی کی امید نہ رکھیے گا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ یہ دوسرا پہلو تھا۔ تیسرا پہلو، اور یہ بڑا ایک دور کا استدلال ہے میرا، اگر آپ اپنے معاشرے میں دین اسلام کی بقا چاہتے ہیں تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دین والے ہیں، ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کے دین کے جو محافظ اور نگہبان ہیں ان کے معاشی مسائل کو حل کریں۔ یہ میں کل ہی سوچ رہا تھا، کئی دنوں سے یہ سوچ تو رہا تھا، کل اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، مکہ کا شہر آباد ہونے لگا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کچھ دعائیں کی تھیں۔ ان میں سے
ایک دعا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تو اس شہر کو جو تیرے نام پہ آباد ہونے جا رہا ہے اور تیرا گھر یہاں پر آباد ہو گیا بیت اللہ، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے جو ایمان لایا ہے تیرے اوپر، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یعنی اہل ایمان کا امن معیشت کی درستگی کے لیے بھی کے ساتھ بھی مشروط ہے، اور اہل ایمان میں بالاولیٰ وہ لوگ شامل ہیں جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں۔ ویسے یہ تقوی کے لحاظ سے اور حقیقت کے لحاظ سے بھی یہ باتیں تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے نا، کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا عارضی متاع و سامان ہے، لیکن دنیا کی جو تاریخ ہے نا، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی فسادات برپا ہوئے ہیں، بہت سارے فسادات کے پیچھے معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنا معاشی نظام درست کر لیں گے، بہت سارے مسائل ہمارے ویسے ہی حل ہوں گے، اور اس میں بالخصوص وہ لوگ جو دین کے اعتبار سے آپ کے لیے نافع اور مفید ہیں، ان کا خیال کرنا۔ مشاہدے کی بات ہے، کتنی رسمیں رواج اور بدعات کھانے پینے کے لیے اہل علم کی طرف سے نہیں ایجاد کر دی گئی۔ اکثر بدعات اور رسومات کھانے پینے کی نہیں ہیں۔ بہت عرصہ تک مولویوں کی خوابوں میں ہمارے فوت شدہ والدین نہیں آتے تھے، ننگے ہیں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ مولوی صاحب بیچارے کو ضرورت ہوتی تھی۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ رہے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی طبقے کی طرف، جس طرح ہم آج کل ہم تو مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے ہیں نا، نکلتے ہیں، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے مخالف حکومت کے خلاف نکلتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اظہار کرے گا تو ہم تب ہی کریں گے۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہے۔ آپ موجودہ حالات دیکھ لیں، آپ سوچئے کہ کیسے حالات، یعنی ایک محدود آمدنی کے اوپر گزارا کیسا کرنا مشکل ہے۔ ہم اچھے بھلے آمدنی والے حضرات کو کتنے خوف لاحق ہو گئے ہیں، پریشان ہیں۔ یہ تیسرا پہلو تھا۔ چوتھا پہلو وہ یہ ہے، پوری سیرت ابراہیمی کا آپ دیکھ لیں، اوورآل مطالعہ کریں، اس سے ہمیں ایک نصیحت اور سبق یہ حاصل ہوتا ہے، یا اصول اور ضابطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اپنے ایمان کی روشنی میں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں دینی طور پر بنتی ہیں ہم ان کو ادا کریں، نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا نتیجہ ہمیں ہماری زندگی میں مل جائے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حصہ بقدر جسہ ڈال دیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی پوری طاقت، جتنی میری طاقت ہے، قوت ہے، وہ لگا دیں، نتائج اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پورے آپ سیرت کے تذکرے میں دیکھیں، کہیں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی بادشاہت دنیا کے اندر قائم کر لی تھی۔ ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی بادشاہت قائم کر لی تھی اور سارا وہ سسٹم پوری دنیا کا یا جو ان کا احاطہ عمل تھا اس کے اندر وہ نظام نافذ ہو گیا تھا؟ ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اتنی روشن ہے، کیوں؟ ان کی اولاد اور نسل میں ہمیں بڑی اچھی اچھی بادشاہتیں ملتی ہیں، ان کی نسل میں اور ان کے بعد کے ادوار میں ہمیں بڑے شاندار دور ملتے ہیں اسلامی حکومتوں کے۔
پوتے اور پڑ پوتے کی طرف چلے جائیں نا، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی کہ نہیں؟ شاندار حکومت تھی کہ نہیں؟ 7 سال کے قحط کا مقابلہ کیا، 7 سال کے قحط کا۔ ہمارے ہاں چند مہینے بارش نہیں ہوئی، ہماری حالت کیا تھی؟ چند مہینے بارش نہیں ہوئی، ہماری حالت کیا تھی؟ ہمیں اپنی معیشت کے لالے پڑ گئے، زمیندار پریشان ہو گئے۔ میں خود ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور گاؤں میں ہم جاتے ہیں، دیکھا زمینیں سوکھی پڑی ہیں، بیج ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے زمیندار، اس لیے کہ کل پتہ نہیں ہوگے گا یا نہیں ہوگے گا۔ تو سیرت ابراہیم کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے پیچھے دیکھا نا، انہوں نے کوئی کسر چھوڑی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو اللہ کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، حکم تھا، دین تھا، وہ عمل کیا، پہنچایا، اپنی پوری قوت طاقت صرف کر دی۔ نتائج کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، آپ اپنے ملک کو 1947 سے دیکھ لیں، چلیں تاریخ پڑھنا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1 سال کی سٹرائک اور محنت کریں، یا 3 سال اگر اپوزیشن میں رہیں، اگلا 5 سالہ ہمارا ہونا چاہیے، ورنہ تو بڑی مشکل ہے۔ ہم نقد نتیجے چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہم شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ جو ہے نا، یہ کوئی محکم صحیح طریق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے دین کو شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرنا، اس سے کبھی نتائج نہیں برآمد ہوتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی تحریکیں، سیاسی رہنما، حکمران آئے ہیں، جنہوں نے شارٹ کٹ کے طور پر دین اسلام کا نام استعمال کیا ہے، کام نہیں کیا۔ بہت سارے نام ملتے ہیں نا، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دین اسلام کے نفاذ میں کوئی اچھی آپ کو پیش رفت نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے شارٹ کٹ کے طور پر، وقتی طور پر دین اسلام کا نام لیا، چند ایک پہلوؤں کو لے لیا ہم نے، چند ایک باتیں ہر ایک کسی نے لی، لیکن پورے دین اسلام کے نفاذ کے لیے مخلصانہ طور پر کوئی بھی آگے نہیں تھا۔ 70 سالوں میں نہیں ہوا، اور مزید 70 سال گزر جائیں گے، نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر ہم سارے اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کرنا شروع کر دیں، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تمہارے میں سے کسی کے ذرا برابر عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور قانون ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے شکوک شبہات ختم کرنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے اور قانون اور ضابطے ہیں وہ محکم ہیں، پکے ہیں، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ چوتھی بات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کی، نقد نتیجے طلب نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر مثلاً آپ آج سے 1947 کے دور کے لوگوں پہ چلے جائیں، اگر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے ہوتے کہ بھائی یہ ملک دین اسلام کے نام پر لیا گیا ہے تو لہٰذا اس میں اسلام ہی ہونا چاہیے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے، یا آگے کھڑے ہوئے ہیں کوئی اہل ایمان علماء ہی کھڑے ہوئے ہیں نا، اگر ہم سارے ان علماء کے دست و بازو صحیح معنوں میں بن گئے ہوتے تو آج آخر اس ملک کے اندر دین اسلام کا نفاذ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کمزوری تو کہیں نہ کہیں پہ رہی ہے نا، اور صرف حکمرانوں کے اندر تو نہیں رہی۔ حکمرانوں کو ہم نے مجبور بھی تو نہیں کیا، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی مفادات اور ہوتے ہیں، مذہبی مفادات اور ہیں، اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے سیاسی مفادات اور سیاست کو ہم نے سمجھا ہوا، سیاست کا بڑا محدود کنسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، کہ سیاست یہ ہے کہ تھانے کچہری میں جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، پنچایت کی کوئی ضروری معاملات سیدھے ہو جائیں، یہ ہمارے ہاں سیاست سمجھی جاتی ہے۔ بھئی ہماری حکومت ہے تو میرا پرچہ میرے خلاف تھانے میں کٹ گیا تو مجھے فوراً ضمانت مل جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سیاست کا یہ بڑا محدود سا کنسیپٹ اور تصور مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ سیاست تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ سیاست جس کے بارے میں کہا گیا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔
سیاست دین سے علیحدہ ہو تو چنگیزی رہ جاتی ہے، وہ آخر وہ کیا کون سی سیاست تھی؟ تو اس لحاظ سے اپنے ذہنوں کو وسیع کرنے کا اور ایک لمبا منصوبہ بنانے کا. ہم یہ کہتے ہیں نا، چلیں دوسری طرف آ جاتے ہیں. ہمارا بڑا ایمان ہے یورپی سسٹم پر، بڑا سسٹم ہے وہاں پر جی، اور ہم یہ بات ہر کسی کو، یہ تو بڑی اب معروف بات ہو گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنا جو ایک مشن ہوتا ہے اس کا منصوبہ 100 سال پہلے بناتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشہور بات ہے. یعنی وہ نقد نتیجے نہیں دیکھتے. 100 سال پہلے انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا، 100 سال بعد ان کے نتائج ان کو ملتے ہیں. اس پہ پوری دیانتداری سے کام کیا ہوتا ہے انہوں نے. ہمیں اپنے سے 2 سال 3 سال کے بعد کی پرواہ نہیں ہوتی. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری امت کی پوری بھینس ذبح کر دی. تو جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی تو ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ چند ایک باتیں تھیں ٹوٹی پھوٹی سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. کچھ یہ اس طرح کے پہلو میرے ذہن میں آئے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مختلف قسم کے عذاب مسلط ہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.